سادہ سا کام ہے، مائک کی آواز نہ دو۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پہلے ٹھیک تھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواز رسول بالکل سادہ پیارے بھائی رسمی ایکو ڈلے بیس سب کچھ بند کرنا ہے۔ آپ جس طرح مسجد کا ہاں یہ آواز ہے بس ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو شہزاد رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا تھا۔ آج آپ کی بارگاہ میں ہم سب خراج عقیدت کے لیے جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتی ہیں اور خواب کی تعبیر کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں کہ حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے میرا چین چھین لیا۔ بڑی خوف زدہ تھی۔ انہوں نے خواب بیان کیا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا۔ تو حضور فرماتے یہ خواب بڑا مبارک ہے، ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ پھر 3 ہجری 4 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو میرے نبی دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہتے ہیں اور پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا لباب رکھ دیتے ہیں۔ حسین دنیا میں آئے تو ان کی سب سے پہلی غذا حضور کا لباب دہن بنتا ہے۔ یہ وہ لباب ہے جو قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ یہ وہ لباب ہے جو جابر کی ہڈیاں میں آئے تو برکت آ جاتی ہے۔ یہ علی کو عشوب چشم تھا، میرے نبی لباب لگاتے ہیں اللہ دکھتی آنکھ کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ حضرت فدیق کے ایک صحابی ہیں، آنکھوں سے نابینے ہوں گے۔ آپ فرماتے سانپ کے انڈوں پہ میرا پاؤں آیا اور میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ حضور اس در سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا، بیکاری بن کے آیا ہوں، میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ تو میرے نبی فدیق کی آنکھوں پر اپنا لباب لگاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں 80 سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتا تھا۔ شیخ جزوری ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ عشاء کا وقت بالکل قریب ہے۔ شیخ جزوری جنہوں نے دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا، اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے میں شہر سوس کے قریب سے گزرا، میری نماز ظہر کا وقت تنگ تھا۔ فرماتے ایک کنواں نظر آیا لیکن وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس ڈور رسی نہیں تھی۔ تو فرماتے قریب 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی۔ تو فرماتے میں نے اس بیٹی کو کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا لو۔ تو وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی بلکہ چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کر دی، کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو اور کہاں کے ارادے ہیں۔ شیخ کا نام بڑا معروف تھا۔ جب اپنا نام بتایا تو بچی پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا۔ فرماتے یہ بات کہہ کہ بچی کنویں پر آئی
اور اس میں اس نے تھوک پھینکی تو وہ پانی چشمہ بن کے اوپر آ گیا۔ آپ فرماتے میں پسینے سے شرابور ہو گیا کہ مالک کہانی کیا ہے۔ خیر فرماتے ہم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد میں نے اس بچی کو بلا لیا کہ بیٹا آپ کون سا ایسا عمل کرتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ تو وہ کہتی ہے حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام کو گھر چلی جاتی ہوں۔ تو آپ فرماتے میں نے اس کو خدا کا واسطہ دیا کہ بیٹا آپ کیا وظیفہ پڑھتی ہو، مجھے بھی بتاؤ نا۔ تو وہ بچی کہتے ہیں مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے۔ آپ پوچھئے وہ کیا؟ تو عرض کرتی ہے کہ مجھے فخر یہ ہے کہ میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد میں درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور ساتھ اس نے بتایا کہ میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ حضور ایک سفر میں تھے تو سر راہ پانی کی ضرورت تھی تو حضور نے کنویں میں اپنا لباب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلی غذا امام حسین کو کیا نصیب ہوتی ہے؟ حضور کا لباب دہن نصیب ہوتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ 7 دن بعد اس کا عقیقہ کر دینا، سر کے بال اتار کے چاندی کے برابر وزن کر کے اس کو صدقہ کر دینا۔ اچھا میں جو خواب عرض کر رہا تھا ام فضل نے جو دیکھا اور حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا اور اس نے مجھے پریشان کیا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آیا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ اور پھر اللہ نے فاطمہ الزہرا کو حسین دیا اور اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدت رضاعت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، دودھ پینے کی عمر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی کو فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو دودھ آپ پلایا کریں گی۔ تو اس خواب کی تعبیر اس طرح پوری ہوتی ہے۔ تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضور کی زیر تربیت رہے، یعنی کہ زیادہ وقت امام حسین کا حضور کے ساتھ گزرا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رسول نے خود آداب سکھائے۔ ایک دفعہ وہ صدقے کی کچھ کھجوریں پڑی تھی تو امام حسنین میں سے کسی ایک نے اٹھا کے کھا لی، تو حضور انگلی کے ذریعے اس کھجور کو باہر نکال کے فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ آپ 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ رکیں گے، ہم تھوڑی ساتھ اپنی تربیت بھی چاہیں گے کہ حضور نے امام حسین کو فرمایا کہ اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ میں اور آپ دیکھیں گے صبح سے شام اور شام سے صبح تک ہم اپنے بچوں کے لیے پیسہ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ آیا کہ ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہم اپنے بچوں کے لیے یہ بات جو میرے رسول نے فرمائی کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، تو کیا ہم نے اہتمام کیا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جائز چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں یا ناجائز اکٹھی کر رہے ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہ جائز نہیں، تو آپ 8 گھنٹے جو رزق کما کے لاتے ہو، رات کو 2 لمحوں کے لیے خیال کیجئے گا آیا کہ جائز لائے ہو یا ناجائز لائے ہو۔ جس کے ہاں مزدوری کی اس کا کوئی حق غصب تو نہیں کیا، اس کے ہاں کوئی چیز چرا کے تو نہیں لے آئے۔ تو بھائی جان اگر اپنے بچوں کو آپ جائز نہیں کھلاؤ گے تو آنے والے کل میں آپ اپنے بچوں سے توقع اچھی نہ رکھیے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھتے ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے شکایت کی کہ حضور یہ جلدی چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کی عادت تھی کہ نماز کے بعد بیٹھ کے ورد و وظائف میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملاقات ہوئی ابو درداء سے کہ کاہے کی جلدی ہوتی ہے، دوسرے بیٹھ جاتے آپ چلے جاتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور جب صبح کے وقت مدینہ میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کے میرے بیڑے میں گرتی ہیں، تو میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں میرے بچے بے خبری میں وہ کھجوریں اٹھا کے کھا نہ لیں۔ تو فرماتے جلدی جلدی جا کے کھجوریں اٹھا کے میں اس کے بیڑے میں پھینک دیتا ہوں۔ بھائی جان ہم تو اکٹھا کرتے اور باقاعدہ بچوں کو کوسنے بھی دیتے ہیں کہ تیرے چچا کا بیٹا کہاں سے کہاں چلا گیا، لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، اور نکمت تم آج بھی ریڈی پہ کھڑے ہو۔
اور پھر ہم کہتے ہیں جیسے بھی آتا ہے آنا چاہیے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، حلال سے یا حرام سے، ہم کہیں آنا چاہیے۔ ہم نے بچوں کو یہ نہ تعلیم دی کہ بیٹا لانا وہ ہے جو جائز ہے، جو حلال ہے، لیکن جب ہم حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کریں گے تو ہم اپنی نسلوں سے کبھی بھی اچھی توقع نہیں رکھ سکتے۔ تو وہ صحابی کھجوریں اس کے گھر میں آ کے گرتی ہیں، ہم تو باہر سے لے آتے ہیں نا، ہمارے بچے تو گنا کھینچ کے لے آئے ٹرالی سے تو ہم اس کو شاباش دیتے ہیں، دیکھیں وہ گنا کو اس کا تو نہیں، اس کی ملکیت تو نہیں، وہ کسی کی ٹرالی سے کھینچ کے لایا، اور ابا بھی جو ہے نا وہ گنا ساتھ جو ہے نا اور بیٹے بھی ساتھ بیٹھ کے جناب وہ مزے لے رہے۔ اور دوسری طرف صحابی کھجوریں اٹھا کے اس کے بیڑے میں پھینکتے ہیں کہ کہیں بے خبری میں میرے بچے یہ کھجوریں نہ کھا لیں۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنا ہوگا بھائی، رزق اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام کا ایک لقمہ بھی ان کے پیٹ میں نہ جانے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص غلاف کعبہ سے لپٹ کے لمبا سفر کر کے آیا اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے دعائیں مانگ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کس طرح کرے؟ اس کے تن پہ پیرہن حرام کا، پیٹ میں لقمہ حرام کا، جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے اللہ 40 دن دعا ہی نہیں قبول کرتا، 40 دن دعا ہی نہیں قبول کرتا۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ انتہائی معذرت سے آج ہمارا رزق پاک نہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے تو اپنے اسلاف کو پڑھا ہے بھائی، ان کے ہاتھ بعد میں کھل اٹھتے تھے، اجابت کے دروازے پہلے کھل جاتے تھے۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، آپ نماز فجر پڑھتے ہیں اور فوراً بعد وضو خانے کی چھت پر جا کر آپ وظیفے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جو نمازی تھے انہوں نے کہا آج میاں صاحب سے ہم بارش کے لیے دعا کی درخواست کریں گے، اور ایسے زاویے میں کھڑے ہو کے جہاں سے میاں صاحب آسانی سے دکھائی دینے لگے۔ میاں صاحب بیٹھ کے وظیفے میں مشغول ہیں، اور جب آپ نظر اٹھاتے ہیں تو یہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتے، ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیں۔ آپ نے ایک دفعہ دیکھا دوزدیدہ نگاہوں سے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور پھر موج میں آگے آسمان کی طرف منہ کیا اور اتنا کہا ربا ہن پا بھی دے، بس اتنا کہنا تھا کہ چھم چھم می برسنا شروع ہو گیا۔ اس لیے ہمارا اگر رزق پاک نہیں ہوگا تو اللہ دعائیں بھی قبول ہے۔ میرے نبی فرماتے ایک شخص نے 10 درہم میں لباس خریدا، 9 حلال کی اور 1 حرام کا تھا، فرمایا لباس خریدا اور فرمایا وہ پہن کر کے نماز پڑھی، فرمایا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے، اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ بھائی جان کثرت اور برکت میں فرق رکھو، کثرت اور ہے برکت، اللہ سے برکت مانگو یار، اور اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو۔ جب نیچے دیکھنے والا مزاج ہوگا تو ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھے گا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال 7 ماہ کچھ دن امام حسین کی خود تربیت کی، صدقے کی کھجوریں کھائیں، منہ میں ڈالی تو حضور نے باہر نکالتے ہوئے فرمایا کہ یہ کھجوریں اہل بیت کے لیے جائز، صدقہ جائز نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 سال حضور نے تربیت کی، پھر ماں کی گود میں آئے تو بے پناہ محبتیں ملی۔ نانا مصطفیٰ کو ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے دیکھا، امت کے لیے تڑپتے دیکھا، اور 7 سال بعد حضور کا بظاہر وصال ہو گیا اور ماں کی گود میں آئے تو ماں کی کیفیت کیا تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری ساری رات اپنے بچوں کو سلا کے خود مصلی بچھا لیتی ہیں اور پیشانی اللہ کی حضور جھکا دیتی ہیں اور عرض کرتی مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اے اللہ فاطمہ کو ایک رات ایسی دے دے میں تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں۔ ماں کو سجدوں میں دیکھا۔ اور والد گرامی کی کیفیت کیا تھی؟ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جس کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا ہے؟ فرمایا علی اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ یہ ہے گھر کا ماحول۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے، یہ گھر کے ماحول سے ملی۔ نانا مصطفیٰ کو سجدوں میں دیکھا، پاؤں مبارک متورم دیکھے، عرض کیا گیا حضور مشقت میں پڑے رہتے ہیں تو حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں توجہ چاہوں گا، یہ گھر کے ماحول سے سجدے ملتے ہیں، تربیت گھر سے ملی، تو پھر کربلا میں بھی سجدہ قضا نہیں ہوتا۔ کربلا کے اندر بھی سجدہ قضا کیوں نہ ہوا کہ یہ سجدوں کی عادت امام حسین کو گھر سے نصیب ہوئی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ کربلا سے واپس آئی نا تو مدینہ کی خواتین نے آ کر کے افسوس کیا۔ کسی خاتون نے پوچھا بہن کربلا میں آپ پہ
خاندان نبوت پہ سب سے مشکل اور اوکھی گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والی خاتون کی غرض یہ تھی کہ کسی کی شہادت کا تذکرہ کرے گی کہ جب میرا بھائی حسین میدان میں اترا اور دشمن نے تیر تلواریں نیزے جب میرے بھائی کو جو نا وہ پیوست ہوئے اور میرا بھائی گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آیا اور اس وقت میرے بھائی کی کیا کیفیت اور یہ منظر ہم نے خیموں میں دیکھا، تو یہ تڑپتی ہوئی شہادت بیان کی یا یہ کہا کہ جب علی اکبر میدان میں اترا اور کئیوں کو واصلے نار کرنے کے بعد جب زخموں کی تاب نہ لا سکا دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور دور سے پتھر مارنے شروع کر دیے اور پتھر حسین کے بیٹے کے رخسار پر بھی، لبوں پر بھی، گردن پر بھی لگا ہوگا اور وہ گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور دور سے اپنے ابا جان کو کہا ابا جی اپنے بیٹے علی اکبر کو سنبھالیے گا، اور راوی کہتا اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی اور آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ جب کربلا میں بیٹا تڑپ کے کہتا ابا اپنے پتر کو سنبھالیے اور امام اپنے بیٹے کو اٹھا کے کربلا کے میدان سے خیمے تک لاتے ہیں تو آپ کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ کیا تڑپتی شہادت کو بیان کیا؟ ننھے علی اصغر کے حلق میں تیر لگا، خون چلو میں لیا، فضا میں اڑا کے حسین کہتے ہیں اے اللہ حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ کیا علی اصغر کی شہادت کو بیان کیا یا قاسم کی 9 سال کی عمر چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں اترتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد شہادت کا جوڑا پہن کے آ جاتا ہے اور حسین اس کو اٹھا کے خیمے تک لا کے کہتے ہیں اللہ حسین کی یہ بھی قربانی قبول کر لے۔ کیا آنے والی مدینے کی اس خاتون کو سیدہ زینب نے یہ کہانی سنائی کہ مجھے قاسم کی شہادت نے تڑپایا، مجھے علی اکبر کی جوانی نے تڑپایا، مجھے جو ہے امام حسین کی شہادت نے تڑپایا؟ یہ بہت بڑی شہادتیں تھی۔ پوچھنے والی نے کہا یہ مشکل گھڑی میں کیا یہ مشکل وقت تھا؟ پوچھنے والی کی غرض یہ تھی کہ کسی کی شہادت کا تذکرہ کرے گی، لیکن سنیے گا سیدہ زینب فرماتی ہیں کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی وہ تھی کہ جب ہم رات کو شہداء کی لاشیں اکٹھی کر رہے تھے تو آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، نماز قضا نہیں ہوئی، نماز میں تاخیر ہوئی۔ کہا یہ خاندان نبوت کے سب سے اوکھی گھڑی تھی۔ میں اور آپ حسین کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، ہم نے ان کے نام پہ لنگر بنایا، لوگوں کو کھلایا، سبیل لگائی، ان کی یاد میں آنسو بہائے، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ خاندان نبوت کی تو کبھی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی، ان کا تو کربلا کے اندر سجدہ بھی قضا نہیں ہوا تھا۔ اور یار جب سارا بدن جسموں سے زخموں سے چور چور تھا، حسین پیشانی سجدے میں رکھ کے کیا کہتے ہیں اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس منظر کو حوروں نے دیکھا، کلیجے پھٹے، اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور مالک کیا دھرتی پہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا کہ انسان کو بنانے کی کیا ضرورت، یہ تو فساد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی اللہ نے تفسیر فرما دی کہ فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اصغر کی محبتیں، اس میں علی اکبر کی چاہتے ہوتی، میں دیکھتا تم کس طرح میری راہ میں قربان کرتے۔ یہ میرا حسین ہے، سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہتا ہے بتا مولا تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو یہ سجدے ملے کہاں سے؟ گھر سے ملے، گھر کے ماحول سے ملے۔ تو میرا سوال ہے ہمارے گھر میں 8 افراد ہیں، کیا ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت ہے؟ حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں تو کیا کام چھوڑ کے باپ بیٹا مسجد میں آتے؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا بالکل بھی نہیں آتے۔ یہ کتنی بڑی مسجد ہے، مجھے بتائیے گا کہ نماز کے وقت یہ ساری مسجد بھری ہوتی ہے؟ یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے نا، یہاں مسلمان ہی بستے ہیں نا یار، سارے مسلمان ہیں، لیکن نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کسی نے کہا تھا میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ وہ کہتے جن راہوں کے ہم راہی تھے ان راہوں پہ تم بھی تو آؤ، ہماری تو کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھے، تم کیسے حسینی ہو، حسین کا نام لیتے ہو، نماز کے قریب بھی نہیں جاتے۔
آج آپ نے اپنے بچوں کو دیکھیے، ہر والد کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کو گاڑی دوں، بنگلہ دوں، بڑا گھر دوں، اس کو دولت کے انبار لگا دوں، 8 نہیں 18 گھنٹے کام کیے، پردیس کے دھکے کھائے، اور جس نے اپنی اولاد کو دیا بہت کچھ دیا جو اس کی حیثیت تھی۔ میرا ایک سوال ہے، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو گاڑی دی، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو جو ہے بڑا گھر دیا، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو 2.5 لاکھ کا موبائل لے کے دیا، انتہائی معذرت سے کہوں گا، اس باپ نے اپنے بیٹے کو 500 روپے کا مسلح کیوں نہیں لے کے دیا، اور 200 روپے کی درود کی تسبیح کیوں نہیں لے کے دی؟ آج میں اور آپ اپنے گھروں کی تلاشی لینا تو ہر بیٹے کے پاس موبائل ملے گا، بیٹی کے پاس موبائل ملے گا، اور بیوی کے پاس موبائل ہوگا، شوہر کے پاس موبائل ہوگا، دادے کے پاس موبائل ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے گھروں کی تلاشی دیں تو ہمارے گھروں میں مسلح نہیں ملے گا، معذرت سے کہوں گا ہمارے گھر سے قرآن کا نسخہ نہیں ملے گا۔ ہم نے صرف دولت دی، ہم نے صرف دنیا دی، ہم نے اپنے بچوں کو سجدہ کیوں نہ دیا، ہم نے اپنے بچوں کو عمل کیوں نہ دیا؟ لیکن انتہائی معذرت سے سر، ہم نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا، پیسہ دیا، گاڑی دی، بنگلہ دیا، لیکن وقت نہیں دیا۔ نتیجہ تن کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو نتیجہ تن کیا ہوگا؟ یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ کاش کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں اتنا کچھ دیا نا، اور وہاں 2 گھنٹے اپنی اولاد کو بھی دیے ہوتے، روزانہ بیٹھ کر کے انہیں سکھایا ہوتا کہ پتر زندگی ایسے گزارنی ہے، عمل کی راہوں پہ لانی ہے۔ یقین جانیے 2 گھنٹے اگر بوڑھا باپ بوڑھی ماں اپنی اولاد کو توجہ سے دے دے تو وہ آنے والے کل میں حسین ابن علی کے جانشین بنیں گے۔ لیکن ہم نے سکھایا ہی کچھ نہیں۔ ہم 2 گھنٹے گھر میں رہ کے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں، موبائل کے آنے لگے، گندی فلمیں دیکھ رہے، گندے گانے سن رہے ہیں، یہی کچھ ہوتا ہے۔ بچے قریب آتے دھکے مار کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے۔ ایک بہت بڑے خاندان کا بیٹا، اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے سوال کیا کہ جان کی امان چاہوں گا، آپ کا والد تو اچھی زندگی گزار گیا لیکن آپ کے پلے کچھ نہیں۔ اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی آپ لوگ لے گئے۔ اشفاق احمد سے کسی نے کہا تھا بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں، باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے یار؟ باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کا قرب نہ ملے، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے یار؟ اپنے بچوں کو وقت دو۔ یہ حسین ابن میرے نبی نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک وقت اللہ کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی۔ ایک وقت مخلوق کے لیے تھا، دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے۔ ایک وقت اپنی ذات کے لیے تھا جس میں اپنے کام خود کرتے تھے، جوتا گانٹھ لیتے تھے، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے۔ صحابہ کے مابین جمع ہوئے، کھانا بنانا ہے، کسی نے کہا میں بکری ذبح کروں گا، ایک نے کہا میں کھال اتاروں گا۔ میرے نبی فرماتے کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ ایک وقت اپنی ذات کے لیے اور ایک وقت اپنی اولاد کے لیے رکھا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا بھائی؟ حضور ساری رات سجدے میں، یہ امام حسین نے دیکھا، یہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا، ماں کو سجدوں میں دیکھا، اور امام حسین کے پتر نے کہا کہ میں نے تہجد باپ سے سیکھی ہے، یہ سجدے گھر سے ملے۔ تو سجدہ کربلا میں بھی قضا نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے، انہیں ایک انگلی تھام کے مسجد میں لانے والا مزاج بنائے۔ اور دوسری بات یہ میں توجہ چاہوں گا، آج گھر گھر فتنے ہیں۔ صحابہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی تھے، مفاد پرست تھے، ان کا حق جو ہے نا حق غصب کیا گیا۔ یہ ساری باتیں آپ لوگ بھی سنتے ہیں۔ ابو بکر کو گالیاں دی جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے۔ یہ تو آپس میں اتنی محبت کرنے والے لوگ تھے یار، ہم تو اس کی مثال بھی نہیں، یہ تو دیواریں بدبخت لوگوں نے کھڑی کی۔ یہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، کیا حضور نے 6 لوگوں کی تربیت کی تھی؟ یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں ان لوگوں کو آتی؟ یہ تو آپس میں بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے میں نے خواب دیکھا، یہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، تو خواب میں کیا دیکھا کہ مسجد نبوی میں فجر کی اذان ہوئی ہے اور ہم نے حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی، 2 مخصوص صورتیں تلاوت کی گئی، حضور نے سلام پھیرا، بعد میں ایک صاحب کھجوریں لایا،
تو حضور نے سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت علی فرماتے کہ مجھے بھی حضور نے ایک کھجور دی, میں نے کھائی, مزیدار بڑی تھی, لیکن حضور سے مانگ نہ سکا کیونکہ ادب مانے تھا. جب حضور نے سب کو ایک ایک دی ہے تو میں دو کیوں مانگوں, دوسری دفعہ کیوں مانگوں؟ کہتے کھجور کھائی اور میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلتی ہے تو کھجور کا ذائقہ میری زبان پہ موجود تھا. کہتے ادھر مسجد نبوی میں فجر کی اذان ہو رہی تھی. فرماتے میں مسجد میں گیا, حضرت عمر فاروق کی اقتداء میں نماز پڑھی, وہی صورتیں جو حضور نے تلاوت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, اور سلام پھیرا. جس طرح خواب میں کھجوریں آئیں, کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے ایک صاحب کو کھجوریں لاتے ہوئے دیکھا, دائیں طرف سے تقسیم کرنا شروع کر دی. کہتے جب میری باری آئی میں نے کھجور کھائی تو ذائقہ خواب والا تھا. کہا وہاں تو مانگ نہ سکا, ادب مانے تھا, لیکن یہاں یارانہ تھا, دوستانہ تھا. میں نے آواز دی عمر ایک اور نہیں دیتے؟ مسکرا کے فرمایا اگر حضور نے دی ہوتی تو میں بھی تجھے دے دیتا. یار یہ تو آپس میں بڑا پیار کرتے تھے یار, آپس میں بڑی محبتیں تھیں ان لوگوں کی. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے کوئی گھوڑا یا اونٹ فروخت کیا تو اس کا کچھ بقایا تھا. تو وہ آیا اور حضور فرماتے دوبارہ آنا تو بقایا رقم تجھے دے دوں گا. اس طرح کا کوئی معاملہ تھا. تو حضرت علی باہر کھڑے تھے, تو وہ دیہاتی واپس آیا تو حضرت علی نے پوچھا ہاں کیسے آنا ہوا. اس نے بات سنائی تو اس نے حضرت علی فرماتے جاؤ حضور سے عرض کرو کہ میں دوبارہ آؤں, آپ کو نہ پاؤں تو میں اپنا قرض کس سے دوں؟ تو حضور فرماتے میرا قرض میرا ابو بکر دے دیں. وہ باہر آئے تو حضرت علی فرماتے دوبارہ جاؤ پھر حضور سے عرض کرو کہ اگر ابو بکر بھی نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ تو حضور فرماتے پھر میرا عمر وہ قرض دے گا. باہر آئے تو حضرت علی فرماتے ہیں زندگی کا کیا بھروسہ ہے, جاؤ حضور سے عرض کرو کہ اگر عمر بھی نہ ہوئے تو حضور فرماتے پھر میرا قرض میرا عثمان دے گا. 3 دفعہ گیا حضور, 3 دفعہ خندہ پیشانی سے محبت سے پیش آتے رہے. حضرت علی فرماتے صرف ایک دفعہ جانا ہے, اب نہیں کہوں گا. جاؤ حضور سے کہو کہ اگر میں دوبارہ آؤں تو مجھے ابو بکر بھی نہ ملے, عمر بھی نہ ملے, عثمان بھی نہ ملے, تو پھر کس سے ملوں؟ حضور مسکرا کے فرماتے جو باہر کھڑا تجھے بار بار بھیج رہا ہے پھر میرا قرض وہ ادا کرے گا. یہ تو پیار کرتے تھے یار, بے پناہ ان لوگوں کی محبتیں تھی. حضرت علی کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا. تو دیواریں ہم لوگوں نے کھڑی کی ہیں. اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھاؤ, روزانہ چٹائی بچھاؤ, 7 بچوں کو بٹھاؤ اور روزانہ کی بنیاد پہ کبھی ابو بکر کی باتیں سناؤ, کبھی عمر فاروق کی باتیں سناؤ, کبھی عثمان غنی کی, مولا علی کی, کبھی حضرت امیر معاویہ کی باتیں سناؤ. یقین جانیے گا اگر آپ اولاد کو صحابہ کا پیار سکھاؤ گے نا, اور اگر کوئی بدبخت نالائق ابو بکر کو گالی دے گا تو گدی سے زبان کھینچے گا کہ میری ماں تو بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. کوئی عمر فاروق کے بارے میں بات کرے گا تو وہ گدی سے زبان کہتے گا کہ میری ماں تو بچپن میں سکھا گئی. رسول اللہ فرماتے جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کرنا. میرے عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے, جن گلیوں سے عمر گزرے شیطان رستہ بدل لے. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی نمایاں. 7 سال حضور کی زیر تربیت رہے, سجدوں کا ماحول گھر سے نصیب ہوا اور حضور سے بے پناہ ایک محبت کا تعلق اور رشتہ تھا. حضور حسین سے بڑی محبت فرماتے تھے. حسین کی زبان کو حضور اس طرح چوستے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے. کبھی حسین کو کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات بڑھا دیتے ہیں. حضرت حذیفہ حضور کے رازدان ہیں, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. ماں نے کہا میرے لیے دعا کروانا, اور وعدہ کر کے آئے تھے. حضور نماز پڑھ کے گھر چلے گئے, حجرہ عائشہ کی طرف پڑھنے لگے تو آپ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا. تو حضور رک گئے, فرمایا حذیفہ ہے. فرمایا کون ہے؟ پہلے فرمایا کون ہے, پھر فرمایا حذیفہ ہے. عرض کی جی حضور میں حذیفہ ہوں. فرمایا اللہ تجھے بخشے, تیری ماں کو بخشے, تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ آئے کس لیے تھے؟ ماں کی بخشش کی دعا کے لیے. کہا اللہ تجھے بخشے, اللہ تیری ماں کو بخشے, تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ جو کام تھا وہ تو پورا ہو گیا. حضور فرماتے میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے پیغام دیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے شہزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی کی بے پناہ محبتیں تھیں. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جلدی جلدی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے سخی بھی بڑے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
آپ کے اخلاق بھی بڑے اعلیٰ تھے. اخلاق تو اتنے اعلیٰ ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے ہیں تو سر راہ کچھ مساکین بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے امام کو گزرتے دیکھا تو انہوں نے کہا حضرت آپ ہمارے مہمان نہیں بن جاتے. تو آپ سواری سے اترے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرمانے لگے. اور کھانا کھا کے فرماتے ہیں کہ میری آرزو ہے کہ کبھی آپ بھی مجھے موقع دو اور میں بھی آپ لوگوں کی خدمت کروں. آج تو سٹیٹس کا خیال رکھا جاتا ہے نا, آج سٹیٹس کا خیال رکھا جاتا ہے. غریب آدمی سے تو ہاتھ میں نہیں ملایا جاتا. ماڑا بندہ آ جائے تو اس کو یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا جاتا ہے, اور تگڑا آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کے ہم پیغام بیچ دیتے تو میں خود ہی آ جاتا. یہاں تو کہانی یہ ہے, یہ تو اپنے برابر بھی نہیں بیٹھنے دیتے. میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو وہاں ایک کمرے میں چارپائیاں تھی 5-7 اور ایک بڑی چارپائی سی جس پہ تکیے لگے ہوئے تھے, بقایا دوسری تھی. 2-4 لوگ آئے, انہوں نے چارپائیاں اٹھا کے باہر نکال دی, ہمیں بھی اٹھایا, انہوں نے کہا چارپائی سے اٹھ جا. ہم اٹھ کے 2-4 لمحوں کے بعد جناب ایک صاحب آئے ہیں اور وہ ادھر چارپائی پہ بیٹھ گئے. ہمیں حکم دیا کہ آپ زمین پہ بیٹھ جائیں. ہم بیٹھ کے کوئی مسئلہ نہیں, ہم اتنے کمزور نہیں, ہم بھوکے نہیں. اگر کھڑے ہو کر تقریر کرنے کا موقع تو کھڑے ہو کر بھی کر لیتے ہیں. زمین پہ بیٹھ کر تقریر کرنے کا موقع وہاں بھی بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ کیسی رونق ہے, یہ کیسا تکبر ہے کہ اپنے برابر بھی نہیں بیٹھنے دیتے. میرا سوال ہے, اگر میں ان لوگوں کی جاہل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ زمین پہ بیٹھے تو کیا مرید ٹویا کر کے باہر تھلے بیٹھ جانا؟ تو یہ تو ہم امام حسین ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں بھائی جو مسکین تھے اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سخی بھی بڑے تھے. اللہ سخی نانا کے نواسے تھے نا,